خبر یہ ہے کہ عمران خان مذاکرات کے لیے رضامند ہو گئے ہیں، یا کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جس نے غلطیاں نہ کی ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ غلطی کی نوعیت کیا ہے۔ اگر جینون الیکشنز ہی جینون نہیں ہے تو وہ ڈھونگ ہے، فراڈ اور چاہ۔ اس پہ بھی ایک بات ہے کہ ہم عجیب لوگ ہیں۔ ویسے جینون الیکشن ہوئے تھے جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش مارز وجود میں آیا، چونکہ ہم نے اکثریت کو ماننا نہیں۔ یہ تو ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری نفسیات ہے، یہ ہماری گندی سوچ ہے۔ میرے تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نامی ملک میں پھر الیکشن ممکن ہی نہیں۔ یہ کچھ لوگوں کا، مخصوص لوگوں کا ملک ہے، ان کو اگر اللہ توفیق دے گا، بات سنو، یہ نہ رہا تو تمہارا ککھ بھی نہیں رہنا۔ عوام کے پاس تو پھر کچھ نہ کچھ رہ جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ اگر ملک کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یاد رکھنا، یہ جو اشرافیہ مشرافیہ ہے نا، یہ جتنا مرضی حرام کھا کے باہر دوڑ جائے، کتے بھی نہیں رہیں گے۔ آج بڑا مشکل ہے یہ کہنا خبر اچھی ہے یا بری ہے۔ اگر یہ مٹیریلائز ہو جائے، میچور ہو جائے، منطقی انجام تک پہنچ جائے تو یہ بہت اچھی خبر ہے، اور اگر نہیں تو فضول ہے۔ یہ باقی منحوس خبروں کی طرح کی خبر ہوگی۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان مذاکرات کے لیے رضامند ہو گئے ہیں، اور انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے غیر رسمی طور پہ یہ کہا ہے کہ میں نے کبھی فوج پہ کوئی الزام نہیں لگایا، صرف تنقید کی ہے، اور ہمیں یہ نہ سکھائیں کہ فوج نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے۔ بنی نوع انسان کی تاریخ میں کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جس نے غلطیاں نہ کی ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ غلطی کی نوعیت کیا ہے۔ باقی تنقید تو میرا خیال ہے کہ ماں باپ سے شروع ہوتی ہے، بچپن میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بات لاجیکل ہے۔ اچھا، ساتھ ہی عمران خان نے 3 شرائط نہیں، 3 مطالبات رکھے، اور ظاہر ہے پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ اگر دو کے درمیان مذاکرات ہونے ہیں تو بھائی اس کا ایجنڈا کیا ہوگا۔ تو انہوں نے جو 3 مطالبات رکھے ہیں وہ بیسیکلی پوری قوم کے مطالبات ہیں، وہ حالات کا تقاضا بھی ہے، وہ تاریخ کا تقاضا بھی ہے، وہ ہمارے مستقبل کا تقاضا بھی ہے، اگر ہمارا کوئی مستقبل ہے، میں نہیں جانتا۔ پہلا یہ ہے کہ ہمارا چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کریں۔ اچھا جی، اس پہ اب آپ ڈیبیٹ چھیڑ لو، لیکن پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ یہ درست بات ہے، لیکن آپ اس پہ اگر مباحثہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا ایک سادہ علاج ہے، الیکشن کراؤ، اور پی ٹی آئی کو پوری طرح لوپ میں لے کے کراؤ تاکہ وہ کل انگلی نہ اٹھا سکیں کسی بات میں۔ اچھا، تو دوسرا جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ بھی بہت لاجیکل ہے کہ گرفتار کارکنان کی رہائی اور مقدمات کا خاتمہ۔ ہیں تو پاکستانی بھائی، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، ذرا زیادہ سیریس غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اب وطن دشمنی تک لے جانا، وہ جیسے کسی نے ہمارے چیف جسٹس کے بارے میں کہ بھی قتل، یہ انسانوں والی بات ہے۔ پاکستانی ہے، میں بھی اتنا ہی پاکستانی ہوں جتنا کوئی اور ہے، مامے خاں یا پھنے خاں، جتنا بھی کوئی پاکستانی ہے۔ ہاں، غلطی ہو سکتی ہے، حماقت ہو سکتی ہے، آپ حدود سے تجاوز کر سکتے ہیں، but that does not mean کہ بھئی وہ اب کوئی راندہ درگاہ ہو گئے ہیں یا ان کو جہنم واصل کر دیا جائے۔ یہ بھی ایک لاجیکل سی بات ہے۔ اچھا، اس میں آپ تعین بھی کر سکتے ہو کہ بھئی جو جس حد تک گیا اس حد تک چلو اتنا ایک سمبولک صحیح سزا مل جائے، وہ سارا باقی غلط۔ اچھا، تو تیسرا انہوں نے کہا ہے جی یہ ملک بچانے کے لیے وہی اگین بات جو میں پہلے کسی اور طریقے سے کر چکا ہوں کہ صاف شفاف الیکشن، تو اس کے بغیر یہ ڈھونگ ہے، فراڈ ہے۔ اگر جینون الیکشنز ہی جینون نہیں ہے تو وہ ڈھونگ ہے، فراڈ اور چاہ۔ اس پہ بھی ایک بات ہے کہ ہم عجیب لوگ ہیں۔ ویسے جینون الیکشن ہوئے تھے جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش مارز وجود میں آیا، چونکہ ہم نے اکثریت کو ماننا نہیں۔ یہ تو ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری نفسیات ہیں، یہ ہماری گندی سوچ ہے۔ ملک گنوا دیا، ٹھیک ہے، وہ اب صاف شفاف الیکشن کا فیصلہ وہ زبان زد عام ہو جاتا ہے۔
اگر صاف ہو تو پھر صاف، پوری دنیا مانتی ہے اس کو، جو مرضی کر لو آپ. یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اگر ایک دوسرے کے مخالف ہیں تو میں ہار گیا تو میں نے کھپ مچا دی. لوگوں کو پتا ہوتا ہے بکواس کر رہا ہے، یا آپ ہار گئے اور آپ نے کھپ مچا دی تو لوگ کہیں گے یہ فضول بات کر رہا ہے. لوگوں کو پتا ہوتا ہے. یہ لکھ کے رکھ لیں آپ. کوئی 1 2 4 بھائی یہاں تو ختم ہی نہیں ہونے میں آتا. پری الیکشن دھاندلی ہوتی ہے، الیکشن کے دوران دھاندلی ہوتی ہے، الیکشن کے بعد پوسٹ الیکشن. بلکہ اس ملک میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میرے تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نامی ملک میں پھر الیکشن ممکن ہی نہیں. کیا اتنا پیسہ درکار ہو، گنڈا گردی درکار ہو، اپنا تو وہاں پھر کیا ہونا ہے. ایک ریٹائرڈ پرنسپل ہے، وہ لڑنا چاہ رہا ہے، وہ لڑ سکتا ہے. وہ ایک انجینئر ہے، لڑ سکتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے اور اس کے اپنے کوئی زندگی میں خواب ہیں کہ میں اس ملک کے یہ کروں وہ کروں. کچھ بھی نہیں، گامے ماجے سارے کان ٹوٹے ہوتے ہیں. کتنے % لوگ ہیں جن میں سنجیدگی ہے، متانت ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو پاکستان میں ہے تو یہ خواب ہی. لیکن بہرحال تو عمران خان کی طرف سے مذاکرات کی اس پیشکش کو وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے، اور بیسیکلی ہر سینسیبل آدمی ہے جو وہ اس کو اپریشیٹ کرے گا، اور اس نے بھی اس کو خوشائند قرار دیا ہے. بہتر یہی ہے اگر جن کا ملک ہے. باقی ہم جیسے لوگوں کا کیا ہے، ان کی رائے شاید کہ تمہارو گولی تجزیے مزیے اٹھائے پھرتے ہیں. یہ کچھ لوگوں کا، مخصوص لوگوں کا ملک ہے. ان کو اگر اللہ توفیق دے گا، بات سنو، یہ نہ رہا تو تمہارا ککھ بھی نہیں رہنا. عوام کے پاس تو پھر کچھ نہ کچھ رہ جائے گا. یہ یاد رکھیں، ایک بہت بڑا گاؤں تھا، بڑے اس میں چودھری تھے، بڑے اس میں ترم خان تو فنے خان تو فلانے تو ٹمکانے. سیلاب آیا بہت خوفناک، وہ سارا کچھ ہی بہا کے لے گیا. سارا کچھ، ویلیاں شویلیاں، تباہی بربادی، فصلیں شسلیں تو کیا ککھ نہیں چھوڑا، قبرستان بھی نہیں رہ گئے باقی. تو ظاہر ہے مال مویشی سارا وہ چلا گیا. تو وہ کیا، ایک مراسی تھا، وہ درخت پہ بیٹھا کہہ مار رہا تھا. چودھری نے کہا ہے بے غیرت آدمی، سارا کچھ برباد ہو گیا، تو دندیاں نکال رہا ہے، تو ہنس رہا ہے. انہوں نے کہا چودھری ہو اج ہی تو غریب ہونے دا مزہ آیا، ساڈے کو تو گمان نو ہے ہی کچھ نہیں سی، سیدھے موج کر رہے ہیں. سو اگر ملک کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یاد رکھنا، یہ جو شرافیہ مشرافیہ ہے نا، یہ جتنا مرضی حرام کھا کے باہر دوڑ جائے، کتے بھی نہیں رہیں گے. جو مزہ چھجو کے چھپارے نہ بلک نہ بخارے. بہرحال تو پی ٹی آئی ظاہر ہے سارے کہتے ہیں، میں کو نئی بات تو نہیں کر رہا، مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ اگر ہو سکتا ہے تو کر لیا جائے، نہیں ہوتا نہ کرو. ساڑی سے اتنی فرق پڑتا ہے. ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سامنے ہے، جو اور ہوتا ہے اور ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے.